23واں پارہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے ایمان اور کفر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے انجام کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بالا خانے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہے، اور کفر والوں کے لیے اللہ کے ہاں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہر طرف سے کو گھیر لے گی۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کوئی بندہ جس کو اللہ کی طرف سے نوری ایمان حاصل ہو، اللہ اس کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، کیا یہ شخص اور وہ شخص جو کہ سخت دل کا مالک ہو، اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہو اطاعت اور ماننے کے، کبھی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن سنایا جاتا ہے تو اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل نرم ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنے ضد و عناد کی وجہ سے اثر ہی نہیں لے پا رہا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کفر اور شرک پر جو ڈٹے ہوئے لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں، ماقبل لوگوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کذب الذین من قبلہم، اے میرے پیغمبر ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، انہوں نے بھی آخرت کو جھٹلایا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، لیکن ان کے جھٹلانے کا انجام کیا رہا؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے پاس عذاب آیا اور ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایک چیخ کے ذریعے ان کے کلیجے پٹ گئے۔ کبھی اللہ نے زلزلہ بھیج کے، کبھی اللہ نے ہوا بھیج کے، کبھی اللہ نے آسمان سے آگ برسا کے، کبھی زمین کے اندر پانی جو ہے وہ بڑھا کے اس کے اندر غرق کر دیا زمین کے اندر، کبھی اللہ نے دھنسا دیا۔ مختلف قسم کی شکلوں کے حوالے سے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عذاب پہ مبتلا کیا، اور یہ تو دنیا کا تھوڑا سا عذاب ایک ذائقہ چکھ تو کے، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، پھر آخرت والا عذاب وہ اس سے بھی بڑھ کر وہ تو دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابھی میں نے نماز کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا، جو دنیا سے رخصت ہو چکا اس حال میں کہ وہ کفر والا تھا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت، اور اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان سے کبھی عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نہیں کو کہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو جھٹلانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا قرآن کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ ان کو سمجھا رہے تھے، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کو اس آیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے حال پر غور کرو، جس طرح ان کا انجام عذاب، تمہارا انجام بھی عذاب، اور اگر موت بھی اس حالت میں آئے گی تو یاد رکھنا پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، دائمی رہے گا، اس سے کبھی جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ فرماتے لو کانوا یعلمون، کاش وہ لوگ جان لیتے ہیں۔ آگے اللہ پاک قرآن کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتار کے اس قرآن کے اندر ہم نے مثالیں بیان کی ہے لوگوں کے فائدے کے واسطے، اور ہر قسم کی مثال ہم نے بیان کی ہے لعلہم یتذکرون، اور مثال بیان کرنے کا مقصد کیا تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں۔ آج بھی ایجوکیشن لائن کے حوالے سے جو ماہرین تعلیم ہے ان کا ایک اصول ہے کہ بچے کو کلاس روم میں سمجھانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ مثال سے بات سمجھا دے۔ اس لیے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کے اندر ایک طریقہ جو ہے وہ مثال کے ساتھ بچے کو سمجھانا ہے۔ تو یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ یہ تو ابھی لوگ مونٹیسوری وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، یہ ویسٹرن جو ہے اسی سے قرآن اور حدیث سے یہ اصول لیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے کب سے قرآن کے اندر انسانوں کو مثالوں کے ساتھ باتیں سمجھا دی ہے۔ مثال طور پر اللہ نے کئی مثالیں بیان کی ہے، حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے مثال، ریا اور اخلاص کو سمجھانے کے لیے مثال، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو مثال کے ساتھ سمجھا دی۔ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، اللہ قرآن میں سمجھاتے ہیں جس طرح زمین کے اندر بندہ ایک بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کا جو درخت نکلتا ہے تو وہ زمین کے اندر کا بیج، اس کا درخت اوپر آسمان کی طرف شاخیں جا رہی ہے، لیکن اس کا جو پل ہے وہ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سمجھاتے ہیں ایمان کا جو بیج ہے یہ انسانوں کے دل کے اندر، اور اس بیج کے اندر جو اللہ نے قوت اور طاقت رکھی ہے، یہ انسان کے جو بدن کے نکلنے والے اعمال ہے یہ شاخوں کی طرح آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، یہ پل کی طرح نیچے آتا ہے۔ تو جو بیج وہ مضبوط اور اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کا درخت اچھا ہوگا، اس کا پھل مزیدار ہوگا۔ ایسے ایمان جب مضبوط ہو، اچھے اعمال اوپر کی طرف جا رہے ہوں، اللہ کی طرف سے اچھے حالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو یا ایمان ہے نہیں اور کفر کا بھی بندہ ڈال دیتا ہے اس زمین کے اندر، تو پھر برے اعمال، گندے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، پھر اوپر سے غلط حالات آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے مثال کے ساتھ بات سمجھا۔ اسی طرح اپنی صدقات اور خیرات کو ضائع کرنے کی مثال، بندہ ریا اور دکھلاوا صدقہ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال سمجھا دی۔ کوئی بندہ ہے اور وہ اپنا بیج ڈالتا ہے اور وہ ایک چٹان کے اوپر معمولی سے مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بیج ڈال دیتا ہے، اور جب پانی بارش کا آ جاتا ہے اس سارے مٹی کو بہا لیتا ہے، نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور یا تو ریا دکھلاوے کے واسطے کرے یا احسان جتلاوے، تو اس نے صدقہ تو کر لیا لیکن صدقہ کو ضائع کر دیا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، دکھلاوا نہیں کرتا، جتلاتا نہیں کسی پر اپنے احسان کو، اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں جیسے بندے نے زمین کے اندر اپنا بیج بو دیا، اور زمین بھی ایسی کہ جب اس کو پانی دیا جائے سال میں 2 مرتبہ پل دے دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے اللہ اس صدقات و خیرات کے بدلے ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور مثال قرآن پاک کے اندر سمجھا دی ہے، جس بندے نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ایک بندہ ہے اور وہ اپنا باغ رکھتا ہے اور باغ کے اندر پودے لگا رکھا ہوا، اس سے میوہ بھی ملتا رہتا ہے، لیکن یہ بندہ اس کی اولاد ہے اور یہ ضعف کی طرف چلا گیا، اور اب اس کی آنکھیں جو ہے اپنے باغ کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، اس باغ سے میری آمدنی ہوگی، میں تو کمزور ہو گیا، میرے بچے اس باغ کو سنبھالیں گے۔ اور جب یہ محتاج ہو گیا، اپنی کمائی سے بالکل فارغ ہو گیا، اچانک آگ آ کے اس سارے باغ کو جلا دے، یہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے، محتاج بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ دنیا کے اندر اگر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، پھر کل قیامت کے دن یہ محتاج اور ضرورت مند ہوگا، نیک اعمال تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر مثالوں کے ساتھ باتیں سمجھا تاکہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون۔ اور پھر قرآن جس زمانے کے اندر نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مخاطب لوگ تھے وہ اہل عرب تھے،
اس لیے عرب کی زبان میں اللہ فرماتے قرآن عربی، اللہ نے قرآن کو تا قیامت آنے والے انسانوں کے نازل فرمایا ہے، لیکن اولین مخاطب اللہ نے عرب کے اندر حضور کا انتخاب فرمایا اور عرب کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، لیکن عرب کے واسطے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اس لیے اولین مخاطب کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو فصاحت اور بلاغت والی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کے اندر، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر نازل فرماتے ہیں تو اس زمانے کے جو مخاطب اولین لوگ عرب وہ کہتے جی یہ تو غیر فصیح زبان ہے، ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہمیں کھل کے بات سمجھانے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن عربی، اس قرآن کو اتارا اور عربی زبان کے اندر، فصیح اور بلیغ زبان کے اندر، اور پھر غیر ذی عوج، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، بالکل صاف قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی واضح ہے، جو مقصد کی بات اللہ نے سمجھا دی ہے، اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک دوسرے کا متضاد نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان باتوں کو سوچے، غور کرے، فکر کرے، انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر بھی ایک مثال سمجھا دی ہے۔ ایک بندہ ایک معبود رکھتا ہے اللہ، دوسرا بندہ ہے وہ اپنے لیے کئی سارے معبود رکھتا ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ تو اللہ سمجھاتے ہیں مثال کے ساتھ، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، دو غلام ہے، ایک غلام کے اندر کئی سارے مالک شریک ہیں، اس کا بھی یہ غلام، اس کا بھی غلام، اس کا بھی غلام، 10 بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک غلام ہے لیکن وہ ایک ہی مالک کا ہے۔ اب بتا دیں یہ جو ایک غلام ہے اور 10 بندے اس کے مالک ہیں، وہ اس 10 بندے اس سے مختلف کام لیں گے، کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، اور یہ جو ایک غلام ایک بندے کا ہے، اب بتائیں ان دونوں میں زیادہ مطمئن کون ہوگا؟ پھر یہ جو 10 بندے ہیں تو کوئی خیال نہیں رکھے گا اس ایک غلام کا، وہ کہے گا دوسرا اس کا خیال رکھتا ہے، دوسرا کہے گا یہ تیسرا اس کا خیال رکھتا ہے، اس حالت میں دوسروں پر چھوڑتے ہوئے کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور یہ جو ایک غلام ایک بندے کا ہے تو وہ اس کا خیال بھی رکھے گا، اس کی ضروریات بھی پوری کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایک اللہ کو معبود بنا کے زندگی گزارنے والا ہے یہ بڑی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور جس نے 10 معبود بنا کے رکھے ہوئے اپنے لیے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ ہمیشہ بے چین اور پریشان رہے گا۔ اس اللہ مثال کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ سمجھا رہے ہیں، بیان کرتے اللہ مثال ایک بندے کی، ایک غلام کی، فیہ شرکاء جس میں کئی سارے لوگ شریک ہو، متشاکسون، اور پھر وہ ضد بھی کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک اس سے زیادہ کام لیتا ہے، دوسرا اس سے بھی زیادہ کام لیتا ہے، تیسرا اس کو اور بھی تکا دیتا ہے، تو شریک بھی ہیں اور ضدی بھی ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا ایک غلام ہے جو ایک ہی بندے کے حوالے ہیں۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہے؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ایک اللہ کے سوا کئی سارے معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی سے نقصان ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ فائدہ دینے والے اللہ، سننے والے اللہ، ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ، تمام خوبیوں کا مالک تو اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر مشرک کہتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ جتنے معبود ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے گئے بت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سمجھاتے تھے تو ان کو یہ بہت عجیب بھی لگتا تھا اور برا بھی لگتا تھا، لہذا جب یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھاتے کہ بھائی
ٹھیک ہے تو اپنی عبادت کر، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن کم سے کم ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا نہ کہہ دیا کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے یہاں یہ جو بت ہمارے جو معبود ہیں یہ کسی کام کے لیے، ایسی باتیں نہ کہہ دیا کر، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتوں کے باوجود بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے اور پھر بھی دعوت دیتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں چلو خیر کرنے دو اس کے بعد، یہ کب تک کرتا رہے گا، بس ایک دن تو یہ بھی مرنے والا ہے، مر جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اگر ان کا خیال یہ ہے میرے پیغمبر کہ یہ مرنے والا ہے تو وانہم میتون، تو یہ بھی تو مرنے والا ہے۔ اگر آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے کون سا دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی رہنا۔ دوسری جگہ اللہ قرآن فرماتے ہیں افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کبھی نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن یہ تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر جس زندگی کے لیے بھیجا ہوا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ کے مشن کو پورا کرنا ہے، آگے اللہ آپ کی امت سے یہ کام لیں گے۔ لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں، انک میت وانہم میتون، اگر آپ نے موت کا پیالہ پینا ہے تو انہوں نے بھی یہ موت کا پیالہ پینا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، اور پھر موت کے بعد پھر پتہ چلے گا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے، اور جھگڑا مختلف قسم کے جھگڑے چلیں گے قیامت کے دن۔ قاتل اور مقتول کا جھگڑا چلے گا، مقتول جو دنیا کے اندر مارا گیا تھا وہ قیامت کے دن اپنے قاتل کو پکڑ کے اور اس کے بدن سے خون بہتا ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا یا اللہ یہی وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ناحق طور پر قتل کیا ہوا تھا، اللہ اس سے پوچھے مجھے کیوں قتل کیا ہوا تھا۔ میاں اور بیوی کا جھگڑا چلے، بیوی میاں کے بارے میں شکایت لگا رہے اس نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہوئے تھے اور مجھ پر یہ اس نے مظالم کیے ہوئے تھے، میرا حق پورا نہیں کر رہا تھا، اور کبھی جو ہے میاں اپنی بیوی کے بارے میں شکایت پیش کرے گا اللہ اس نے میرے حقوق پورا نہیں کیے تھے۔ حاکم اور رعایا کہیں گے یا اللہ یہ ہمارا حکمران تھا، اس نے ہماری سنی نہیں، اس نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے ہمیں ہمیشہ ذلیل و خوار رکھا، اللہ اس سے ہمارے بارے میں پوچھے۔ مختلف قسم کے جھگڑے چلیں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام اور امتی کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا تھا، انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہ ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ پھر پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے حق میں یہ امت محمدیہ ہم گواہی دیں گے اللہ واقعی انبیاء علیہ السلام سچ کہتے ہیں، انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا، اور پھر ہماری گواہی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی کریں گے ہاں اے اللہ یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، آپ نے مجھے جو قرآن دے کر بھیجا ہوا تھا اس قرآن کے اندر انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ آپ نے فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا۔ اسی طرح یہ جھگڑا اللہ فرماتے کل قیامت کے دن چلے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ تھا کون نہ حق پہ تھا۔ کذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان کے پاس عذاب وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، لا یشعرون جہاں سے ان کو پتہ نہیں چلا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ نے ان کو چکایا ذلت اور رسوائی کا مزہ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے اندر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت والا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے بیان کیا ہوا ہے لوگوں کے واسطے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں، قرآناً عربیّا،
یہ قرآن عربی زبان کے اندر فصیح اور بلیغ زبان کے اندر غیر ذی عوج بغیر کسی کجی کے، جس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ بچ جائیں یا اللہ کا خوف پیدا کر لیں اپنے دلوں کے اندر۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بندے کے جس میں بہت سارے مالک شریک ہو، متشاکسون اور ضد باز بھی ہو، ضد بھی کرتے ہو، ورجلا سلما لرجل، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو ایک ہی بندے کے حوالے ہے، ایک ہی مالک ہے اس کا۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ نے موت کا پیالہ پینا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بس تم کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔